دوستان نے بہت خوبصورت محفل پاک سجائی ہے، اور جو میرے تو پہلے بھائی صاحب نعت پڑھ رہے سن، بہت خوبصورت نعت پڑھ رہے سن ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں برکت عطا فرمائے۔ نعت پڑھن دا سلیقہ اور حق یہ ہے، آپ دی خدمت وچ گزارش ہے کہ ایسے نعت خان ہی بلایا کرو۔ اے جڑے پانچ پانچ سوزی لے کے مگر کھلوتے ہوندے نا اور دھما دھم لائی ہوندی نے، اور نال دف تے نال چار پانچ ذکر والے، اے پروفیشنل لوگ نے، اے نعت خان نہیں۔ رب دا نام ہے، میراسیاں نو چھڑ دیو، حضور دیاں نعت خاناں نو سدیا کرو۔ حضور دا ممبر ہے، میں بڑا حیران ہونا، تقریر میری شروع ہے، آپ سن دے رہو بس۔ ساڑھے کو کوئی سکوٹر منگے نا تے سان پتہ لگے انچارج کوئی نہیں، لاکھ ڈیڑھ لاکھ دا سکوٹر ہے، اسی کدی نہیں دیتا، بھائی کہ نہیں ٹھوکنا ہے۔ بھاجی یہ حضور دا ممبر ہے، یہ ہر کسی نو نہیں دینا چاہیے۔ وہ کدی ایدے ٹھوک دیں دن، کدی ایدے ٹھوک دیں دن، سان پیچھے سارا سکوٹر بنانا پوندا۔ گلتی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اے بہت خرابی پیدا کر رہے نے جو موجودہ دور دے پروفیشنل نعت خان نے، بالخصوص جڑے پیسے منگ دے جے نا بھائی اتنے دینے جے تے میں آنا جے، انہوں نے بالکل نہیں بلانا چاہیے، انہوں دی نعت سنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو انہوں بزنس مین لبے نے، نعت خان کتھوں نے؟ ایسے کسے نعت خان نو، خطیب نو، نقیب نو، مولوی نو، پیر نو بالکل نہ بلایا۔ جو آن ظاہر ہے آپ دین دے خادم ہو، انہوں دی خدمت ایک بندہ مطلب تسی سدے ہو لاہور تو آئے تو کم از کم گڈی دا کرایہ تو سانو دینا چاہیے، زیادہ نہ بھی دیو تو گڈی دا کرایہ تو انہوں دیو نا۔ اگر تسی نہیں تو پھر اپنے پنڈ دے مولوی صاحب تو نعتاں سن لو، انہوں نے بھی آندیاں نے، سونیاں پڑھ دے، مگر بھائی نعت خان ہوئے جس داڑھی شریف رکھی اور سر تے ٹوپی مبارک ہے، اولیاء نعت خانہ آڑا سونی سلیقے نال بادب ہو کے نعت پڑھتا ہے، وہ دی نعت پڑھیاں سرور آندا ہے۔ اے جیڑے تسی سارے بھانڈ چاڑ چھڑے نا ممبر رسول تھے، انہاں تو خدا رہا آپ بھی بچو تے قوم نو بھی بچاؤ۔ وہ سید شبیر شاہ اور یاندے ہوندے ہیں سارے جنجاں منگن والے، تسی بنا چھڑے نے نعت خان، تو بیڑا تے قوم دا غرق پہ کر دے۔ آپ سب سنگیاں نو میں تے بڑے دنہ بعد ہے نعت خان سنیا ایک تے میں نو پسند آیا آج نعت خان۔ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے میں جاننا، لیکن انہوں نے میں نہیں سی جاننا۔ تو دے بھائی جی نعت خان پہنا میک اپ کر دینا دن اندر، جتھے انہوں نے ہونا وہ پہنا اندر تیار ہوں دے رہا۔ میں کہا بھئی واہ، بڑا نعت خان لے اندے آجے جیڑا تیار پیا ہوندہ ہے۔ تو آپ اس چیز تو سبق سکھو، نعت خان بلاؤ جڑا ویکھیاں لگے بھئی نعت خان ہے، اور انشاءاللہ وہ کدی لین تو لاندہ بھی نہیں، کیونکہ جدے زہر تے دین آگیا ہے کچھ اندے اندر بھی دین دا اثر ہوندہ ہے۔ یار تسی بھی سیانے بندے ہو، تسی میں تے حیران ہونا خربوزہ لینا ہوئے تو پوری ریڑی سنگ دے، ساڑھے سنی جڑے نے انہاں خربوزہ لینا ہوئے تو پوری ریڑی تھول چھڑ دیں تے سنگ دے ران دے،
تو بھائی جی تو حضور دا ثنا خان اپنے ممبر تے سدنا ہی ادو کیوں نہیں چیک کرتا کیا لیاؤن والا ہے کیا نہیں لیاؤن والا. ادھے تے رافضی ہوندے دال آیا ہوں سنیا نے انہوں نے عقائد ہی نہیں درست ہوں. سنی نعت خان ہوئے اور عاشق رسول نعت خان ہوئے او دا حلیہ دسے کے نعت خان ہے او دا طریقہ دسے کہ ایتھے پہ پڑھدا ہے تصور دیچ مدینہ شریف وہ نعت خان دے. اللہ تعالیٰ میں تے تو بڑا دعا دینا ویسے جڑے نہ صحیح لے انہوں نے کھچدا بھی ہوں میں یہ تو انداز پہ دینا نا میں تسی صحیح کام کیتا ہے جڑے صحیح نہ کرن انہوں نے سمجھاندا بھی ہوں کہ نہ کم کریا تو آپ بہت اچھے لوگ ہو. اشتہار دکھاؤ. ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ و جلسہ دستار فضیلت زیر صدارت مولانا میاں محمد ظفر صاحب خصوصی شرکت اہلیان گاؤں اور یہ کون محفل کرا رہے ہوئے محمد ذوالفقار علی ویس صاحب انجمن غلامان مصطفیٰ بعد وچ جو ہے وہ انعامات بھی تقسیم ہوئے. ٹھیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
عزیزوں چونکہ میرے تو بعد بھی نعت خوانی جاری رہے گی، میں اپنے حصے دی تبلیغ اپنے وقت دے اندر آپ تک پہنچانی ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ میری طرف توجہ رکھو تاکہ میں اپنی بات تواڈے تک پہنچا دیں۔ سر آپ دی توجہ چاہیے۔ سوال اصل وچ موڈے تقریر دا کہ دین ساڈی مرضی دا نا ہے یا حضور دی مرضی دا نا ہے؟ بڑی مہربانی مینوں جواب سوچ کے دیو آرام نال تے حوصلے نال۔ دین ساڈی مرضی دے چلن دا نا ہے یا اللہ تے او دے رسول دی مرضی تے چلن دا نا ہے؟ بڑی مہربانی جنہاں نہ پتا تواڈے کولوں سن کے انہاں نوں پتہ لگ گیا، ایک بات کلیئر ہو گئی، جواب تواڈا ٹھیک ہے کہ دین نام ہے اللہ اور اس دے رسول دی چاہت دا۔ ساڈی چاہت دا دین پابند نہیں، اسی دین دی چاہت دے پابند ہاں۔ اسی دین نو اپنی مرضی نال نہیں چلانا، دین دی مرضی تے چلنا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے وے، اللہ آپ کو خیر دے وے۔ سارے بچے بچیاں خواتین و حضرات بیٹھے ہو تو فقیر دی بات نو سن لینا اور پلے بن لینا، بھولنا نہ، تاکہ ادھے اتے سانو عمل دی توفیق نصیب ہوئے۔ سب تو پہلے جدو مسلمان کلمہ پڑھ لیندہ ہے نا، کلمہ پڑھ لیندہ ہے مسلمان، اس تو بعد وہ اپنی مرضی چھڑ دے وے۔ بھئی ہون میری مرضی کوئی نہیں، مرضی میرے سرکار دی ہے، مرضی میری سرکار دی ہے۔ جی میں سائیاں دا حکم ہونا ہے میں اونج کرنا ہے، ہون میری گل نہیں۔ اب ادھے ہوتے آپ ایک کوئی ذہن وچ نہ آوے بھئی یہ تشریح تسی جو کر رہے ہو یہ تواڈی ذاتی ہے، نہیں بابا۔ اللہ فرماتے ہیں، سن لو اور یاد فرما لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ اور اس کا رسول جو دیں، اللہ کا لفظ میں نے خود ایڈ کیا ہے ترجمے میں، آیت میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اس کو پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ حضور دا دینا بھی دین ہے، حضور دا اوڑنا بھی دین ہے۔ کاش اسی اس بات تے سمجھ جاندے کہ رب فرماندا ہے میرے نبی تہن کوئی شے دین، او دا لینا دین ہے، جس تو منع کرن او دے تو رکنا دین ہے۔ توجہ، آیت نمبر 2 ارشاد ربانی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جدوں کو گل کرے تو اے نہ سمجھا کرو بھئی یہ صرف نبی پہ بولتا ہے۔ میرے بچے مسئلہ سمجھے گے نہ سمجھے؟ فرمایا وہ تو انج سمجھو کہ زبان حضور دیئے گلنا رب سونے دیاں پہ نکل دیاں۔ ان هو الا وحی یوحا۔ آیت نمبر 3 اللہ فرما دے ایمان والو ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ۔ ایمان والیاں مرد اور عورتاں دونوں سن لو، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ۔ کسے مومنہ عورت اور کسے مومنہ مرد واسطے یہ جائز نہیں کہ اللہ تے دا رسول فیصلہ فرما دین، کوئی حکم کر دین تے بندہ اس دے خلاف چلے، پھر ساڈا اختیار نہیں، ساڈا اختیار نہیں کہ اسی اس تو ہٹ کے چلیے۔ توجہ ہو گئی آپ دی؟ آپ حضرات دی میرے والا کامل توجہ ہوئے گی تو میں آپ کو مسئلہ سمجھا پاؤں گا۔ حضرت آیت نمبر 4 اللہ ارشاد فرما دے
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے مینوں رب دی قسم ہے. اللہ فرماندا ہے نہیں، آپ نے محسوس نہیں فرمایا بھئی اللہ دا ہی کلام ہے تے اللہ ہی قسم اٹھا رہے، لیکن قسم وچ ایک سواد بڑا ہے. اللہ فرماندا ہے فلا و ربک محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے. ہائے ہائے بھائیا اللہ فرماندا ہے وہ سونیا محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے. یہ مطلب ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ مینوں محمد دا رب آکھیا جائے. فلا وربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، وہ سونیا مینوں تیرے رب دی سوں ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جیڑا اپنے جھگڑیاں وچ تیرے فیصلے نو حق نہ مننے ان دے اندر ایمان کوئی نہیں. قسم چاہ کے اللہ گل کیتی. اکٹھا مفہوم بیان کراں تو اے وے کہ جدوں کلمہ پڑھ لویے مڑ ساڈی مرضی نہیں، مڑ حضور دی مرضی چل رہی ہے. توجہ ہے سر؟ پہلی بات حضور دی مرضی دی سن لینا. میری تقریر بالکل مڈ بج گیا، 4 آیتاں نال میں مڈ بنیا. آکھو تے مڑ چا پڑھنا تے جے یاد ہوئے تے مہربانی. اللہ فرماندے نے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماندے نے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ 4 آیتاں وچ فرمایا ہے دنیا والیاں جدو کلمہ پڑھ لو مڑ تہاڈی گل نہیں، مڑ میرے نبی دی گل ہے. بھائیا ہن ایتھے مسئلے دی بنیاد آ گئی. ہن سن لینا. یا رسول اللہ سان تہاڈے نال محبت بڑی ہے. یا رسول اللہ سانو تہاڈے نال محبت بڑی ہے. یہ گل پہ کردے نے صحابہ تے آ جانور جو تہانوں سجدہ کردے نے تے اسی بھی نہ کر لئیے. ساڈا دل کردا ہے تہانوں سجدہ کریے. حضور نے فرمایا میں تو اللہ کے جھکان آیا. حضور دے فرمان دا مفہوم ہے کہ میں تو اللہ کے جھکان آیا. بھائیا ثابت ہویا اللہ تو بعد محمد رسول اللہ نے بھی سجدہ کریے تے حضور نو یہ پسند نہیں. لہذا ثابت ہویا کسے پیر فقیر مولوی ملا مدار کوئی اور شے دنیا دی کوئی مقدس شے کائنات ایسی نہیں جنہوں رب تو علاوہ سجدہ کرنا جائز ہو سکتا ہو. جتنیاں مائیاں بچے سارے بیٹھے ہو اے فیصلہ ہو چکے ہے. حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو ہی سجدہ کرنا جائز ہے. نہ حضور نو جائز ہے نہ حضور دی قبر نو جائز ہے. تے بھائیا پھر کسے قبر تے بھی جھکنا جائز ہے. ماشاءاللہ صاحب علم ہو صاحب شعور ہو اتنا خرچہ کیتا جے اتنی محنت کیتی جے جو ہن میں تو دین بھی نہ دساں تو پھر سواد تے نہ آیا. مڑ سائیاں اگلے جان میرے تو پوچھنا بولنا تے اپنے والا ٹیلا چھڑیا تو آ کے صرف شیر سناندا رہا. گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لہذا میں آپ کو دین دس رہا کہ بندہ مومن دا سر اللہ تو سوا کسی اگے نہیں جھکنا چاہیے. بس یہ یاد رکھنا اور اس کو پکا کے رکھنا اور اپنے اندر اے بٹھا لینا تاکہ جدو کی نہیں تو ان کوئی آکھے اگا آ جھکیے تے تو آکھے مینوں تے پتہ لگ گئے او دے تو علاوہ میں کسی اگے نہیں جھک سکتا. میرے اندر موجود توحید دا نور مینوں ہن کسی اور اگے جھکن نہیں دیندا ورنہ تیرے آنکھے میں لگ پیندا. کسی اگے بھی جھکنا جائز نہیں. اللہ اکبر. اللہ اپنو برکت عطا فرمائے. اے ہے نال جڑتا مسئلہ اگر کر دیاں تو چونکہ بات قبر دی ہو رہی ہے تو اگے نکل دیاں پھر بھول نہ جاواں. کسے قبر تے بھی سوائے رسول اللہ دی قبر تو عورتاں دا جانا جائز نہیں. ہن تقریر دے پورے ہوئے جے پیسے.
بھائی عورتاں تیار ہو کے آندیاں نے اسی منت منی ہے، تو عورتاں دی منت چار دیواری دے اندر پوری ہون والی ہوئے تے پوری کرن، باہر جان والی ہوئے تے وہ پوری نہ کرن، کیونکہ اللہ ناراض ہونا ہے۔ اللہ عورتاں نو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ فرماندے عورت ہوئے جڑی گھر دے اندر رہے، جیڑی مائی آکھے نا میں منت منی تے بابا رنج ہوئی دا، اندے اگے یہ آیت کڑ کے آکھے کرو جے نہ جائیں تے بابا رنج ہوندے ہی، تے جے جاویں تے اللہ رنج ہوندی، ہن دس بابا رکھنے کہ اللہ رکھنے؟ آپ نو سمجھ آ گئی تے سواد آ گیا، آپ نو برکت ہو گئی۔ حضور نے سرکار دی بات سمجھ لو، اور یہ آیت نہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ دوسری جگہ تے فرمایا یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہنَّ، عورت اپنی چادر نال اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھ، تو عورت ہے، ایہی وجہ ہے۔ پھر تسی سڑکاں بلاک کر دیو، پھر تسی روڈ بلاک کر دیو، پھر تسی آندے ہو اسی کالجاں نو اگاں لانیاں نے، بھائیا کالج نو اگ لان تو پہلا عورت نو گھر رکھ۔ میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اللہ دا قرآن پڑھنا، اللہ فرماندے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ عورت گھر وچ رہے تے قرآن پڑھے، عورت نو عورت پڑھائے، مرد نو مرد پڑھائے۔ جدوں اس خبیثانہ نظام وچ اسی داخل ہو جانے ہاں، بندے آندے نے ساڑیاں دھیاں چنگیاں، میں نہ دھیاں چنگیاں آئیاں، تساں بھیڑاں نو بھیڑیے دے غول چھوڑ کے چنگے نہ رہے۔ میں دھیاں دا گلہ نہیں کردا، کیونکہ میری اپنیاں بھی دھیاں نے، میں عورت دا گلہ نہیں کردا، مینوں گلہ مرداں تے جنہاں دا حق تے ذمہ داری ہے کہ عورتاں دی راکھی کر دے۔ دھی، بہن، بیوی، ماں، اس دی حفاظت کرنا مرد دی ذمہ داری ہے، مرد حفاظت تو دور ہو گئے۔ لوگ آنے دنیا جدید ہو گئی، مولوی پیچھے رہے، اللہ بھائی تے تسی ایڈے جدید ہو گئے ہو تے مڑ روڈ کیوں بلاک کر دے ہو؟ نہیں سمجھ آئی گل بھائیا، احتجاج کرنی تے اس بندے دے خلاف احتجاج کر جس دھیاں تے چھوڑاں تے منڈیاں نو کٹھیاں بہا کے آکھیا پڑھنا جائز ہے، اس بندے تے اس نظام تعلیم بنان والے دے خلاف احتجاج کر جے کرنی تھی بندا ایتھے سی۔ خیر عورتاں نو میلیاں تے نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک اور جملہ بول دیاں لگواں ہاتھ بول نہ جائے، عورتاں جڑیاں نعتاں پڑھ کے نیٹ تے چاڑ دیاں، مینوں نہ بیبیاں تے افسوس تھوڑا ہے جڑیاں میک اپ کر کے نیٹ تے چاڑ دیاں نے، مینوں نہ بندیاں تے انہاں دیاں براواں تے افسوس ہے جڑے ہیٹھ سبحان اللہ لکھ دے پے ہوندے۔ تو نعت سنتے نہ انہاں بیبیاں میک اپ والیاں دی تے ہیٹھ لکھ دین سبحان اللہ۔ ہن اجے یہ کوئی نہیں پتہ بہ کیڑی گل تے پے آندے سبحان اللہ، یہ گل راز وچ ہی۔ سیانے بندے ہو، عورت اذان پڑھ سکتی ہے؟ کدی سنیا ہے؟ تو بھائی پوچھیا نہیں بھئی عورت اذان کیوں نہیں پڑھتی؟ مولوی صاحب تو بے دا ثواب جو بڑا ہے، تے بی بی اذان پڑھے کھاؤں دی آواز بھی بڑی سونی ہوندی ہے تے پڑھن دیو۔ پاجی ایو ہی تے رمز ہے، 1500 سال تو جس دین نے عورت نو مسجد وچ اذان نہیں پڑھن دیتی، او دین عورت نو نعت پڑھ کے نیٹ تے چاڑن دی چھٹی کیویں دے سکدا ہے؟ غیرت مر گئی مسلمانہ دی، اور انہاں عورتاں نے ایک کاروبار بنا لیا ہے عورت دا واز کرنا، صرف ایک صورت جائز ہے کہ عورت عالم دین ہوئے اور سنن والیاں عورتاں ہون با پردہ، اور اس عورت دی آواز باہر مرداں دیاں کناں تک نہ جائے، تو عورت بندیاں نو کو گل سنا سکتی ہے، بیبیاں نو تے دین دا مسئلہ کو ہوندا ہے تے دس لگے۔
لیکن سپیکر لا کے مرداں بھی سنانا عورتاں بھی سنانا تو ایسیاں نعتاں سننیاں جائز نہیں. جڑے پیسے مکا کے انہاں نعت خانہ دیاں مولویاں دیاں تقریراں تے نعتاں سننیاں بھی جائز. اگر تہاڈی مرضی ہے میں دسنا سی. ساتھیو عزیزو یہ ہے اللہ دا دین جڑا تانوں یاد رکھنا چاہیے. اگلی بات جڑے اسی 6 کلمے پڑھنے نا مسیتاں اور ایمان دیاں صفتاں پڑھنے بالکل پڑھانیاں چاہیے لیکن انہاں دا علماء نو چاہیے ترجمہ تے تفسیر نال کر کے پکوایا کرن تاکہ جدو پہلا کلمہ پڑھن تے پاکیزگی دا پتہ چلے کہ باطن دی طہارت کی ہوگی. شہادت دا کلمہ پڑھن تے ایمان مکمل ہوئے. اللہ دی توحید تمجید دا کلمہ پڑھن اللہ دی بزرگی دا تو انہوں پتہ لگے کہ اللہ دی بزرگی کی ہے, اللہ دا مقام کی ہے. وحدہ لا شریک دا کی معنی ہے, لہ الملک و لہ الحمد دا کی معنی ہے, یحیی و یمیت دا کی معنی ہے. پھر اگے چوتھا کلمہ توحید پڑھن تو انہوں توحید دا پتہ لگے. ٹھیک ہے جی. تو بھائی اگر اگلا کلمہ رد کفر پڑھن 6واں کلمہ رد کفر, ہاں تو رد کفر پڑھن تو انہوں پتہ لگے کفر نے بے حیائیاں نے میں چھڑنیاں نے. توجہ ہے کہ نا. ایمان دیاں صفتاں پڑھن تو انہوں پتہ لگے ایمان مفصل کیا ہے تو مجمل کیا ہے. انہوں نے پڑھایا کرو تاکہ بنیادی عقائد دی مسجد کی وضاحت ہو جائے. اور میرے عزیزوں میرے ساتھیوں اللہ تے اللہ دے رسول دے دین وچ ساریاں فرشتیاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ساریاں کتاباں تے ایمان لے آؤ, ساریاں نبیاں تے ایمان لے آؤ تے سب تو اچا تے آخری نبی آمینہ دے لال نو منو. اور جدو حضور نو مان لیا ہے تے پھر سرکار دیاں فیصلیاں نو منو. نماز ادا کرو تو اڈے تے نماز ضروری ہے. پیسے جے تے حج ادا کرو تو اڈے تے حج فرض ہے. مالدارو تے زکاة ادا کرو, زکاة ادا کرن تو بغیر پیسے پاک نہیں ہوندے. اللہ اکبر کبیر. حضرات محترم حضور دیاں فیصلیاں نو تسلیم کرو, اپنی پسند ناپسند وچ داخل نہ کرو. حضور دی حیات دے آخری ایام نے, آخری ایام حضور دی حیات دے, یعنی حضور دنیا تو پردہ فرمان لگے. وجود ظاہری تے بیماری آئی, سرکار قد غلب علیہ الوجع, حضور سرکار تے درد آئی, تکلیف آئی سرکار نو. حضور دیاں پسلیاں مبارکہ میں درد سی. تو اللہ فرمایا سونیا اگے بلال تو بلاندا سی تے تسی جاندے آؤ, اج تسا نہیں جانا, فیصلہ کرو اگو کون کھلونا ہے مسلے کو, تاکہ پتہ لگے جڑے 23 سال پڑھیں دے رہے ہو تو اڈے فیصلے تے کھلوندے نہیں یا نہیں کھلوندے. گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی. بلال پاک نے اذان پڑھی مسجد اور بلال پاک دی عادت سی وہ جاندے سن تے بوہا کھڑکاندے سن تے عرض کردے سن الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ, نماز دا وقت ہو گیا. حضور تشریف لے آندے سن تے مصلی امامت کھڑے ہو کے حضور امت دی امامت فرماندے رہے. لیکن آج حضور سرکار نو حکم ہو گیا کہ آج تسا نہیں جانا, کیونکہ حضور بھائی وہی دے تابع نا. حضور 4 آیتاں یاد نے نا, حضور آپ پہ گل نہیں کرتے, جو حکم ہوندہ ہے حضور وہ فرماندے رہے. آپ کو سمجھ آئی سر کے نہ آئی. حضور آپ پہ نہیں بول دے, جو سائیاں نو حکم ہوندہ ہے کہ سونیا آ بول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سونیا جو اللہ دس ہے وہ کہ دس دیو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو اللہ دی طرف حکم ہویا ہے دسو. میرے نبی پاک نو بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا. حضور نے کی دسیا, فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ ہے اگو امت دا نماز پڑھان دی ڈیوٹی ابو بکر صدیق ادا کر. بھائی یہ فیصلہ میرا نہیں نہ جانے من. اگر آپ سمجھنا چاہو تو ایک جملہ اور نہ ایڈ کرنا تاکہ آپ کو مزید تسلی ہو جائے. جدو خیبر فتح ہونا سی نا 39 دن جنگ ہوندی رہی,
حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل جھنڈا ان دیاں گا جدی ہاتھ فتح ہو جائے گا، کل جھنڈا ان دیاں گا جدی ہاتھ فتح ہو جائے گی۔ تو بھائی سویرے سارے صحابہ دا دل سی بشان ملے، کیونکہ جھنڈا تے حضور دا ہے، جھنڈا کی دا ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، حضور خود فرما دے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو پاجی جھنڈا تا حضور دا، پامیں خیبر اچ مولا علی نے دیتا نے، توجہ ہے، غزوہ موتا اچ حضرت زید نو دیتا نے، جی فتح مکہ تے حضرت خالد نو بھی دیتا نے، حضرت سعد نو بھی دیتا نے، جی آخری جھنڈا جڑا حضور نے عطا فرمایا ہے وہ اسامہ بن زید نو عطا فرمایا ہے، مولا علی نے عطا فرمایا ہے، تو بھائی مولا علی دے بھائی جعفر طیار نو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے مختلف اوقات مختلف اپنے پیاریاں نو جھنڈے دیتے نے، لیکن موڑو سارے واپس اتھے ہی لے آندے ہیں کیونکہ ہے جو انہاں دا، پاکی سمجھ آئی کہ نا؟ ایک قیامت والے دن جھنڈا ابو بکر صدیق کول نہیں ہونا، حضرت عمر کول نہیں ہونا، یا رسول اللہ جھنڈا قیامت والے دن کدے کول ہونا ہے؟ فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہوں گا اور تحتہ آدم فمن دونہ، 1.25 لاکھ نبی اپنی امتاں سمیت میرے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے ہونگے۔ میرے پیارے بچوں، جھنڈا حضور دے ہاتھ وچ ہونا ہے۔ آ جڑا اسی میلاد والے دیہڑے چائی پھر رہے ہونے ہیں نا، تو بندے مگر ہوندے نے، تو انہاں نوں اصل وچ یہی دکھا رہے ہونے ہیں بس سیان لیا جے یہی دے تھلے کھلونا جے قیامت والے دیہڑے۔ کو سمجھ آئی سر کے نہیں آئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بابا جی محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل نبی محتاج ہے انہاں دے اذا خذ اللہ میثاق النبیین اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ میرے بریلی والے بولے دے فرمان نے خلق سے اولیاء سے رسول، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ مل کے پڑھو گے تو مزہ زیادہ ہوئے گا۔ سب سے لا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا۔ میرے بھائی نعت تے ہوئی اعلیٰ حضرت، کلام تے ہویا اعلیٰ حضرت دا، کلام الامام امام الکلام،
میرے حضور فرماتے ہیں جھنڈا میرے ہاتھے چ ہوئے گا، میں جھنڈا تھام کے رکھیا ہوئے گا اور 1.25 لاکھ نبی تھلے ہون گے، تو جھنڈا میرے حضور دا ہے۔ فرمایا کل دینا ہے، سائیاں دی مرضی ہے نا، انہوں نے فرمایا کل جھنڈا دینا ہے، تو جنہوں دے دیتا وہ دے ہاتھے فتح ہو جانے۔ لَوْقِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ صحابہ کہتے ہیں سارے بندے تیار ہو کے سامنے کھلوتے سن، تے دل سارے دا سی باج سن دیوے، پر حضور اپے فیصلہ نہ کرنا، اتوں آرڈر آنے آئے تے حضور فیصلہ کرنا۔ آرڈر آ گئے، سرکار نے سامنے کھلوتے بندے ہیں نظر ماری، وہ چلی کوئی فرمایا علی کتھے لے؟ یا رسول اللہ آشوب چشم دا شکار نے، انہوں نے آنکھاں خراب نے، فرمایا بلا کے لے آؤ۔ پہلا حضور نے منہ چو لعاب کڈیا ہے تے اکھاں تے لایا ہے، اکھاں صحیح ہو گئی ہیں۔ واہ سونیا تیرے تو قربان جاواں، حضور دے لعاب وچ بھی شفاواں۔ لعاب سمجھو بھائی، اسی جڑے سنی جے نا، اسی حضور دی ہر شے دا ادب بڑا مکھرا نام رکھنے ہیں۔ تھوک دوجیاں بندیاں دی ہوندی ہے، حضور دیاں لباں چوں نکلے تے اسی انج نہیں آندے، اسی آنے لعاب دہان شریف۔ جتیاں دوجیاں بندیاں دیاں ہوندیاں نے پائیا حضور دے قدماں نال چمڑا لگ جائے تے اسی آنے نالین شریف۔ دوجیاں بندیاں دے وال ہوندے نے حضور سرکار دے ہون تے منہ مبارک شریف۔ پائیا دوجیاں بندیاں دیاں سبزیاں نے حضور اگے پیالہ آ جائے تے کدو شریف۔ جے کوئی رمض نو سمجھن والا بندہ صاحب شعور بیٹھا ہے تے سمجھانا چاہنا، جیڑی سبزی نو ہاتھ لا دین او تے شریف ہو جاتی ہے، جنہ مائیاں نال نکاح پڑھیا نے عورتاں کتنیاں شریف نے۔ توجہ ہے کہ نا بچوں؟ حضور دی ہر نسبت کا احترام کرنے والا سنی ہو سکتا ہے اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ فرقہ واریت دا جن چمڑ جائے وہ منہ چو عجیب و غریب افواد خارج ہوتے، وہ منہ چو سیدھیاں گلاں نہیں نکلدیاں، ڈنگیاں نکلدیاں، تو پھر بندے آندے نے یہ نہیں بولتا، وچوں جن بولتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ جن فرقے دا جن چمبڑ جائے وہ چو ادب نہیں نکلدا، وہ چو بے ادبی نکل دی ہے، جن دے اندر دین ہوئے ان دے اندروں جدوں نکلیا ادب ہی نکلے۔ باجی میں نے 25 سال ہو گئے تقریر کر دے، اے ہن 25 سال پورا ہو جانا، جدوں میلاد شریف ہونا ہی 25 سال پورے ہو جانے۔ 25 سالاں کسے میں اج تک نہیں آکھیا کہ صحابہ دے بارے تواڈے منہ چوں جملہ غلط نکلیا ہے دوبارہ ریویو کرو یا واپس لو۔ بھائیا جدو اندر ادب ہوئے تے باہر نکلے بے ادبی کی میں، اے پہنا سائیں مردے نے اندر بے ادبی ہوندی ہے تے زبان وچوں نکل دی ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے پہنا اندر کی نہیں زخم ہویا ہوندا ہے، پیاز کھاتے ہون تے باہر بو آوندی ہے۔ پتر گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تے یہ نہ کھاتے ہون تے پھر کیوں آوے؟ اے رمض ہے، اس نو یاد رکھنا، جنہ دے اندر ادب ہوئے کدی بے ادبی باہر نہیں ہے۔ انسان دی زبان ہے، ہو سکتا ہے اتھے ہی میرے زبان ہی چوک غلط جملہ نکل جائے، اور 25 سالہ ہے ججے تک نکلیا تے نہیں، تو 25 سال دا ریکارڈ تے دسن دیو نا۔ تے جی اگوں کوئی نکلیا تو میں تقریر ایک تے چھاڑ دینی، اور میری زبان میرے واسطے چ نہیں رہی، لہذا ہن مینوں چاہیے میں تقریر کرنی چھاڑ دیاں تے توبہ بھی کر سکتا۔ توجہ ہے بچوں کے؟ ساڈے اندروں ادب نکلنا ہے، بے ادبی نہیں نکلنی ہے۔ اسی اہل سنت ہاں بھاجی، اور سنو بھائیو اور یاد کر لو، دل وچ گل رکھیا جے بٹھا کے، علی آئے تو حضور نے جھنڈا مولا علی دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے نا اونچے جیڑا آگے آ جائے حضور فرمانا تو لے لینا، میرے نبی پاک سرکار نے جھنڈا مولا علی نو دیتا ہے۔ میرے مرشد علی جھنڈا لے کے گئے نے، آج خیبر دا منظر ہو رہے۔ میرے سجنہ میرے عزیزہ مومن ہوندہ ہے جی دل وچ علی دا پیار پوری طرح رچیا ہویا ہوئے، جی دل وچ بغض علی ہوئے وہ
صاحب ایمان نہیں ہوتا. میں ایک جملہ سنیا سوشل میڈیا میں استعمال نہیں کرتا پر کدی کدی آج منڈے بیٹھے میں بھی کھانا جی آ ویکھیا جی ذرا وہ پھر میں ویکھ لینا. وہ ایک بندہ پیاندا سی بھائی مسلمانہ دے پہلے خلیفے آکھیا وہ سن مسلمان بنے دے نا تے آپ مومن بن دے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مسلمانہ دے پہلے خلیفے آکھیا جنت چوس جانا ہے جس نو علی گلنا ہے. گل تھے صحیح ہے بالکل. ایک گل حضور دی حدیث ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر حدیث موجود ہے کہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ ابو بکر فرمایا ہے کہ میں نے حضور فرمایا ہے جنت اوس جانا ہے جن علی گلنا ہے. میں آکھیا وہ انجھے کہ نہیں ملی تو نہ کھی با مسلمانہ دے خلیفہ تا یہ آکھیا ہے اگو مومنہ دے مولا کی آکھیا وہ بھی دس چھڑ. بس سجنہ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ میں کیا پسند ہے ٹیٹل بھی منظور ہے چلو شکر ہے تو سان مسلمان بھی مننے آتے ہیں نا. کچھ سمجھ آئی کہ نا. اللہ فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اللہ تو اڈا نام مسلمان دھرے ہے. چلو تو ساں اے تھے تو اڈے منہ چو بھی نکل گیا نا کہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ ابو بکر ہی آئے. تو گل دی سمجھ لئی جائے کہ نا. اسے کیا مسلمانہ دے پہلے خلیفہ. میں کہ باجی چلو جی ادھی حدیث نہ پڑھیں دی تے اسی تے مڑ سننی ہیں اسی تے پوری پڑھنی ہے. ساڈا تے شریکہ کسے گھر نال بھی نہیں اسی تے دوہاں گھراں دے نوکر ہوئے. جاگ دے ہو عزیزان دی وقار الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر حدیث موجود ہے. مسلمانہ دے پہلے خلیفہ علی باغ نو فرما دینے ابو بکر فرما دینے یا علی مینوں نبی فرمایا ہے جنت جوس جانا ہے. کتب لہو علی الجواد جدے واسطے ٹکٹ علی بنا کے دینی ہے. اگو مومنہ دے مولا علی فرما دینے ابو بکر سجنا میرے نبی فرمایا ہے انہوں ٹکٹ نہ بنا کے دیں جدے دل صدیق دا بغض ہوئے. عزیزوں میرے بچوں میرے سجنوں تائیں تے سنی درویش ہر جگہ تے اعلان کر دینے بن یار علی دیاں یاران دا. جاگ دے ہو سنیوں کہ کوئی نا بن یار علی دیاں یاران دا. بھائی میرے بچوں آپ کو برکت ہوئے. آپ جڑے پیسے دیں دو اس وجہ تو تقریر ڈسٹرب ہوتی اے میرے تے سنیاں دے وچ نہ ہوئی تے سائڈ تے رہو. آجی سان گل کرن دیو تو اڈی مہربانی ہے کدی کہ نہیں اسی کٹھے ہونے ہیں. آؤ سنیوں مل کے کہہ لو بن یار علی نے یاران دا. کیا خوبصورت جملہ ہے جدے پیچھے اللہ دے قرآن دی آیت کھلوتی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا سونا شعر ہے جدے پیچھے قرآن دی آیت کھلوتی ہوئی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. عزیزان دی وقارتاں تیا نوا بن یار علی دیاں یاران دا.
سنی عقیدہ سن لو یار میں نوکر پنجا چاراں دا حق چار یار ہے حق چار یار ہے حق چار یار ہے حق چار یار ہے پانچ نعرے پانچ دنی سپر پاور نعرہ حیدری اللہ اپنو برکت دے میرے حضور نے جھنڈا مولا علی دے ہاتھ وچ دیتا واہ مرشد علی میں تواڈے تو قربان جاواں فرماندے نے سونیا کس ویلے تائیں لڑنا ہے طاقت نال نہیں لڑنا سائیاں دے حکم نال لڑنا ہے جدو سائیاں فرمانا ہے اس ٹائم تائیں لڑنا ہے تو مڑ لڑین دے آنا ہے عزیز آنے دی وقار میرے مرشد علی پاک جھنڈا لے کے گئے نے بھائیا جڑے علی دے نوکر نے 15ویں صدی بھی انہاں دسیا ہے کہ اسی نسن والے نہیں تو اساں فیض آباد دے علاقے وچ ویکھیا نہیں با ختمے نبوت دے منکراں نے سارا ٹل لا چھڑیا پر ساڈا بابا نہیں نسیا اے پتر اے تے حسین دے خادم دی شان ہے بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ رضوی شیر گستاخانو پائی ناتھے او جڑا لبیک دا نعرہ لاوے ہاتھ چک کے سمجھے میری کانڈ تے میرے نبی دا ہاتھ ہاتھ چک کے بول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک میرے عزیزو میرے دوستو دعوت اسلامی اور تحریک لبیک اے سنیاں دیاں نمائندہ جماعتاں انہاں نال محبت کریا کرو انہاں نال پیار کریا کرو یہ بہت با کمال لوگ نے توجہ ہوگی آپ دی میرے حضور نے فرمایا آج جھنڈا مولا علی نے دینا ہے ہن سوال میرا یہ جڑا حضور دیتا ہے یہ نیرا اپنی مرضی نال دیتا نے یا اللہ دی بھی مرضی آئی تسی ہن تقریر سنن دے لائق ہو گئے تقریر سمجھن لگ پے ہو کہ یہ مطلب ہے مڑ تے میں تو ہی شروع کیتا نا جو اللہ دا رسول دے وے وہ لے لو کہ حضور نے خیبر والے تیاڑے سنیاں نو علی پاک عطا فرمائے نے بیا جھنڈے والی سرکار جے عزیزاں دی وقار الحمدللہ مولا علی سرکار دے عدلی نوکر سنی نے جنہ دا ایمان اور عقیدہ ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں پتر آسی جڑا میں تواڈے سامنے بیٹھا نا ساڈا سلسلہ چشتیہ تو چشتی ہوئے قادری ہوئے صابری ہوئے نظامی ہوئے تصوف دے 12 سلسلے نے ساریاں وچ فیض مرشد علی دا جاری ہو ساری تو اسی سنی تے مرید ہاں مولا علی دے اے منی بیٹھیاں با مرید ہاں مولا علی دے ویسے یار یہ تسی توجہ کرو تو ایک جملہ بولنا مولا علی دے ایک پتر دا نام سی عمر جی مولا علی دے ایک پتر دا نام سی ابو بکر کہ میں کربلا گیا اتھے ابو بکر بن علی دی میں مزار ویکھی بھی کربلا میں شہید انہوں دا نام سی ابو بکر ایک دا نام سی عثمان اے عثمان غازی عباس دے سکے بھران ہیں ام البنین دے 4 پتر جڑے کربلا میں شہید انہوں نے جو ایک دا نام عثمان ایک دا نام عباس ہے ایک دا نام جعفر ایک دا نام عبداللہ
توجہ ہے جی باجی روڑا نہ پاؤ ایویں ٹھنڈے جے دماغ نال گل سوچو کہ ساری دنیا آندی اسی نوکراں علی دے ٹھیک ہے نہیں سارے ہی آندے کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں جیڑا علی نہ مندا ہو سارے مندے نے صرف اینی گل ہے علی دے گھر وچ حسن بھی ہا حسین بھی ہا عمر بھی ہا عثمان بھی ہا لو جاؤ بھائی پاکستان دا سروے کرو جنہ گھرائیں چوئے چارے نا لب جان او علی دے مریداں دا گھر ہے نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں بھائی روڑا نہ پاؤ ایویں جاؤ ویکھو پورے علاقہ چلو لمبا نہ جاندا تے چاک جھمرے چی سجے کھبے پھر کے تے ویکھو بھئی یہ چارے نا کن حال نے کیونکہ علی دے گھر تے چارے نا بولے جاندے ہیں مولا علی گھر آندے ہیں تے کدی فرماندے ہیں عثمان بیٹا مولا علی گھر آندے ہیں تے کدی فرماندے ہیں عمر بیٹا ابو بکر پتر 18 جو پتر آئے تے نا رکھے آنے تے جانو آپ سیاحوں تے صحیح با علی دے ویڑے چی آواز آؤندی آئی جیڑا علی والیاں دے ویڑا ہے اتو بھی آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی تو جدو مٹھو آواز آ جائے سمجھ نہیں علی والیاں دے اور نالے یاد رکھنا نال حسن تے حسین دی بھی آوے کیونکہ جڑے یزیدی ٹائپ بندے نا وہ تیرے پر ٹھیک ہے کی تسا روڑا پائے ہے بھائیا اسی حسینی سنیاں یزیدی سنی نہیں حسینی سنیاں اسی متے کسے بندے دے ذہن وچ کو مغالطہ لگ جائے میں اس تو وضاحت کیتی ہے بس سنی نے آج کل دو قسماں دے کوئی یزید نال او کھلوندے تے اسی یزیدی سنی نہیں اسی باجی حسینی سنیاں اسی علوی سنیاں تے اسی صدیقی سنیاں وہ جانے من سمجھ رلی کہ نہ رلی اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے تو حضور نے جھنڈا مولا علی دیتا ہے سنی علی دے مرید نے مل کے ذرا اپنا ریکارڈ کروا دیو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میرے پیر دا سوالی باجی جھنڈا حضور نے مولا علی دے دیتا تے بندے بڑے راضی ہو گئے انہیں کہا سبحان اللہ مولا علی سرکار کو جھنڈا ہے کیا کہنے کیا بات ہے مولا علی سرکار کو جھنڈا ہے کیا بات ہے کیا کہنے تے ایسی بھی دومیں ہاتھ چاہ کے پہنے ہیں سبحان اللہ بھی کیا کہنے لیکن جدو حضور دی حیات ظاہری دے آخری ایام آئے حضور سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مسلح تے کھلو کہ میری امت دا امام بن جائے پائیا آت نو دعوت دینا حضور نے جھنڈا بھی رب دی مرضی نال دیتا ہے مسلح بھی رب دی مرضی نال دیتا ہے بس سجنا جنہوں حضور نے جھنڈا دیتا ہے انہاں دا بھی نوکر ہو جا جنہاں نو مسلح دیتا ہے انہاں دا بھی نوکر ہو جا درویشو اے ہی تقریر حضور اپنی مرضی نال نہیں دیندے اللہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ اللہ دا رسول جیڑی شے دیوے او لے لو تو سرکار نے مسلح علی سرکار ابو بکر نو بنایا ہے تے جھنڈے علی سرکار مولا علی نے بنایا ہے اسی تے بھائی دوہاں گھراں دے نوکر اللہ آپ نو اور میں نو دین حق تے استقامت عطا فرمائے آپ محفل بھی سماعت کرنا اور نعت خوانی بھی سماعت کرنا اللہ تھانو جزائے خیر نال نواز بھائی دعا ہوگی کس طرح اعلان نہیں کرنا اگلے سال کرنا ٹھیک ہے اعلان اگلے سال کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے آسان انداز میں آج کے سیوان میں اپنی نورانی پر وقار حسین کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے پیر طریقت رابر شریعت آفتاب ولایت مہتاب شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب انشاءاللہ
ابھی مبہلے والی پاک نبی دی جانے حید پتر وارے یار دے نا تو عشق دا او سلطان حید کربل وچ مسلے ڈاوے کربل دی آزان حید انساناں دا مولا ہے او ایک ایسا انسان حید مومن کون منافق کون دوواں دا میزان حیدر بھائی جان تیار ہو قاری صاحب بندہ دکھانا جدا ہاتھ لے ہوئے زبان بند ہوئے بڑی توجہ پنجتن پاک نے وارث ساڈے اے پنجتن پاک نے وارث ساڈے ساڈا دین ایمان حیدر 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 بھائی جان جنہیں کھڑے ہو کے نعرہ لایا ہے انہوں سلام پیش کردہ تے جنہیں نعرہ کھڑے ہو کے نہیں لایا ان دے واسطے پڑھے ہیں علی ولی نو جیڑے بھی مان دے نے مشکل اونا دے نیڑے نہیں آ سکتی تے نہ علی دا ورد پکا لیا ہے ہار اونا دی کنڈ نہیں لا سکتی وہ منن والے دے آخری ساہ ہومن موت متھے تے واٹ نہیں پا سکتی وہ نعرہ حیدری خضر تو مارتے صحیح بازی غیر دے ہاتھ نہیں جا سکتی پھر ہاتھ چوک کے بول حیدر 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 نعرہ حیدری پانچ نعرے پانچ تنی سپر پاور نعرہ حیدری